رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو پروانوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے جلنا سیکھا. ضمیر کی ہوئی تھی آسمان تما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد تو دنیا نے چلنا سیکھا. محمد محمد بمقالتی ولكن مدد مقالتي بمحمد. بلند آواز سے درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کی آج 11 تاریخ ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حسن اغل کی تجلی خاص حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. اس لیے علماء حضرات اس مہینہ میں اور بالخصوص ایام میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بیان کرتے ہیں. اور سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے قلب و جگر کو سکون عطا فرماتے ہیں
آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرماتے ہیں، خیالات کو بات بن عطا فرماتے ہیں، تذکرہ محبوب سے فکر و نظر کو جلا ملتی ہے، آنکھوں کو حیا ملتی ہے، جبکہ روح کو شفا ملتی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ برگزیدہ ہستی ہیں جن کی تشریف آوری سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر شروع کر دیا تھا۔ عام طور پہ قانون یہ ہے، آدمی پہلے دنیا میں آتا ہے، اس کے حالات زندگی، اس کی سیرت، اس کی سوانح حیات، اس کا تذکرہ بعد میں لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ مبارک ہستی ہے کہ آپ تشریف نہیں لائے، محبوب کا تذکرہ پہلے، محبوب تشریف نہیں لائے، محبوب کی سیرت تجربہ کا تذکرہ پہلے، کبھی حضرت آدم کی مناجات میں، کبھی حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد چمکا کر، اور کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں میں، کبھی حضرت دانیال علیہ السلام کی خوابوں کی تعبیر کے اندر، محبوب کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں کے اندر، اللہ نے محبوب کی آمد سے پہلے محبوب کا نام لوگوں کی زبان سے جاری کرا دیا، محبوب کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کی زبانوں پر محبوب کا تذکرہ آ گیا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ پہلے انبیاء کی طرح نہیں ہے، ہیں تو وہ بھی شان والے، ہیں تو وہ بھی مقام والے، لیکن جن کی آمد سے پہلے اللہ نے اس کا تذکرہ عام فرما دیا۔ یہ وہ پیغمبر ہے کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے، وہیں وہیں اس محمد کریم کی مصطفائی ہے۔ میں نے دیکھا حضرت آدم پہلے آئے تذکرہ بار کے اندر، حضرت شیخ تشریف پہلے آئے تذکرہ بار کے اندر، حضرت نوح کی آمد پہلے ہوئی تذکرہ بار کے اندر، حضرت یحییٰ پہلے تشریف لائے تذکرہ بار کے اندر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہلے تشریف لائے تذکرہ بار کے اندر، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہلے تشریف لائے تذکرہ بار کے اندر، حضرت عیسیٰ اللہ پہلے تشریف لائے تذکرہ بار کے اندر، لیکن میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں، تذکرہ اللہ نے پہلے کرا دیا۔ کبھی حضرت عیسیٰ بشارت میں دیں وَبَشِّرْهُم بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُهُ احمد، اور کبھی حضرت دانیال بتائیں بادشاہ بخت نصر کو ایک خواب آیا، اور خواب آیا رات کو، ڈراؤنا خواب ہے، صبح اٹھا تو خواب بھول چکا ہے، اپنے نجومیوں کو بلایا، کاہنوں کو بلایا، مولویوں کو بلایا، پادریوں کو بلایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ نجومی کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ پہلے خواب بتلاؤ، پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر بتلائیں گے۔ بادشاہ کہتا ہے مشکل تو یہی ہے نا کہ خواب مجھے آیا لیکن میں خواب بھول گیا ہوں، اپنے علم کے مطابق میرا خواب بھی تم بتلاؤ، میرے خواب کی تعبیر بھی تم بتلاؤ۔ نجومی کاہن پادری کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ کیسے ہو سکتا ہے، خواب آپ دیکھیں پتہ ہمیں چل جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پھر بادشاہ کو بادشاہ ہوتی ہیں، اس نے اعلان کر دیا خبردار 3 دن کی تمہیں مہلت دی جاتی ہے، 3 دن کے اندر میرا خواب بھی بتلاؤ، میرے خواب کی تعبیر بھی بتلاؤ، ورنہ تمہیں تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے گا۔ نجومی پریشان ہیں، کاہے پریشان ہیں، بڑا ہو کے کیا سکتا ہے
خواب ایک آدمی دیکھے اور پتہ دوسرے کو چل جائے کہ خواب اس نے یہ دیکھا ہے، سارے پریشان ہیں۔ لیکن اسی بادشاہ کی جیل کے اندر اللہ کے ایک پیغمبر موجود ہے جس سے دنیا حضرت دانیال علیہ السلام کہتی ہے پیغمبر بادشاہ کی جیل کے اندر ہے، ظلم و ستم کا شکار بن رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے پیغمبر کی تار اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگی ہوتی ہے، اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ وہ باتیں بتلا دیتے ہیں جن باتوں کا دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ نے خواب کی تعبیر بتلا دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا سپریدنٹ جیل سے جاؤ، بادشاہ کو کہو تمہاری جیل کے اندر ایک اللہ کا بندہ ایسا بھی ہے جو تمہارا خواب بھی جانتا ہے، تمہارے خواب کی تعبیر بھی جانتا ہے۔ بادشاہ حیران ہے کہ یار میں نے خواب دیکھا اپنے محل کے اندر جس کا نجومیوں کو پتہ نہ چلا، کاہنوں کو پتہ نہ چلا، علماء کو پتہ نہ چلا، قوموں کو پتہ نہ چلا، اور ایک آدمی جیل کے اندر ہے اس کو میرے خواب کا پتہ چل گیا۔ وہ تو بڑا قیمتی انسان ہے، افسوس کے ہاتھ بڑھنے لگا، میں نے ایسے بڑے آدمی کو جیل میں رکھا، اسے ندامت ہونے لگی۔ شاہی کشاد نے شاہی سواری میں بھی جاؤ اس شخصیت کو میرے پاس عزت و احترام کے ساتھ لے آؤ، وہ تو بڑا قیمتی انسان ہے، میں نے ظلم کیا اس کو جیل کی کار کوٹری کے اندر بند کیا۔ شاہی لباس پہنچ گیا، شاہی سواری پہنچ گئی، حضرت دانیال سوار ہونے لگے۔ میں نے عرض کی راہ العالمین ابھی تو یہ قیدی تھے اور ابھی اللہ شاہی سواری پہ سوار ہیں، ابھی تو پہنوں والی پوشاک تھی اور ابھی شاہی پوشاک پہنتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جواب آیا یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے شاہ کر دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جسے چاہے تباہ کر دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کے سر پہ چاہے عزت کے تاج رکھ دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہے سکینتوں میں ذلیل و خوار کر دے، بِیَدِهِ الْخَیْرُ، ساری بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے، إِنَّهُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ قادر کون؟ پتہ کو ہے، لیکن میں کہواتا اس لیے ہوں، میں نے ایک اللہ والے کی زبان سے سنا جب انسان پر بیٹھ کے کہتا ہے کہ حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، مشکل میں کام آنے والا اللہ، اس رب ذوالجلال عرش اللہ پہ مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ یہ بات اللہ کو بڑی پسند ہے، اس لیے میرے ساتھ مل کے کہو کہ ہر چیز پہ قادر کون؟ مشکل کشا کون؟ بگڑی بنانے والا کون؟ موت کے اخبار میں زندہ رکھنے والا کون؟ اور زندہ رہنے کے تمام اخبار میں موت دینے والا کون؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اللہ کی قدرت سمجھ آئی۔ ابھی تو جیل کے اندر قیدی تھا، ابھی شاہی سواری پہ سوار ہے، شاہی پوشاک پہنی ہوئی، اور محل کے طرف جا رہا ہے بادشاہ کی۔ جب بادشاہ کے محل کے دوارے پہنچے، لکھا ہوا تھا جو بھی اندر داخل ہو پہلے سجدہ کرے پھر اندر آئے۔ جناب دانیال نے جب لکھا ہوا پڑھا نا، پہلے سجدہ کرو پھر اندر آؤ۔ حضرت دانیال یا کوئی انتہائی آدمی مسکرت کے ساتھ سواری پہ یوں جھک کے بیٹھے گئے
محل کے اندر داخل ہو گئے، بادشاہ حیران ہے، کہتا ہے یہ آدمی ہے دانیال جس کو میرے کار کا ہی پتا ہے اور حال کی تعمیر کا ہی پتا ہے۔ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ بادشاہ کہتا ہے دانیال پہلے تو یہ بتلا تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کی ہے؟ جو بھی میرے گھر میں داخل ہوتا ہے سجدہ کرتا ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جناب دانیال بولتے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، پیغمبر کی شانی ہوتی ہے، تخت پہ بھی وہی کہتا ہے، تختہ دار پہ بھی وہی کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہم۔ بادشاہ سلامت، جس اللہ نے مجھے تیرا خواب بتایا ہے، تیرے خواب کی تعبیر بتلائی ہے، اس اللہ نے یہ بھی کہا ہے سجدہ مخلوق کو نہیں کرنا، سجدہ خالق کو کرنا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کا میں نے پڑھا لکھا ہوا تھا ہرانے والا پہلے سجدہ کرے۔ اب میرے دل میں خیال آیا اگر میں سجدہ کروں گا وہ ناراض ہو جائے گا، بادشاہ ناراض ہو جائے میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر بادشاہوں کا بادشاہ ناراض ہو گیا دانیال کہا جائے گا۔ میں نے کہا سجدہ نہیں کروں گا، بادشاہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، جب ناراض ہو کچھ نہیں ہوتا، اگر رب راضی ہو میرا رب راضی ہونا چاہیے، بادشاہ دنیا جہان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور خدا نہ خواستہ میں سجدہ کر لیتا، وہ اپنا علم واپس لے لیتا، تیرا خواب بھی بھول جاتا، تیرے خواب کی تعمیر بھی بھول جاتی، پھر کیا بنتا میرے خواب کا؟ بادشاہ سختی کرنے کے بجائے خوشامد کو کرایا، کہنے لگا دانیال تو نے میرے کو ٹھیک کیا ہے، میرا خواب بھی بچ گیا، خواب کی تعمیر بھی بچ گئی، لیکن اب بتاؤ خواب میں نے کیا دیکھا تھا؟ لوگوں کسی کو نبی کہتے ہیں، اسی کو پیغمبر کہتے ہیں، خواب دیکھنے والا محل میں ہے اور خواب بتانے والا جیل کی کال کوٹری میں۔ مصطفیٰ ہر گرد گفتے تانا گفتے جبرائیل جبرائیل اشر ہم گفتے تانا گفتے کردگار۔ محبوب بھی فرماتے ہیں میں اس وقت تک بولتا نہیں جب جبرائیل آتا نہیں، اور جبرائیل بھی اس وقت تک آتا نہیں جب تک رب دلدال اس کو بھیجتا نہیں۔ اور جس بات کا علم توجہ کرنا، جس چیز کا علم اللہ وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو دے، وحی کے ذریعے اللہ بات اپنے نبی کو بتلا دے، وہ علم تو ہوتا ہے، علم غیب نہیں ہوتا، علم غیب ہوتا ہے جو وحی کے بغیر پتہ چل جائے۔ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اللہ کو کسی نے بتایا نہیں، اللہ کے پاس کسی طرح سے وحی نہیں آئی، اللہ نے کوئی اخبار نہیں پڑھا، کسی ٹی وی چینل پہ خبریں نہیں سنی، اللہ کا علم دھرتی ہے، خود بخود ہے، یہ علم غیب ہے، نبیوں کا علم اللہ نے وحی کے ذریعہ دیا ہے، یہ علم تو ہے لیکن علم غیب نہیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ عالم الغیب کون؟ ذرے کو جاننے والا کون؟ بادشاہ کہتا ہے دانیال خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ حضرت دانیال مسکراتے ہیں، فرمایا بادشاہ تو نے خواب کے اندر ایک بت دیکھا ہے اور وہ کتنا بڑا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب تک چرائی میں پھیلا ہوا ہے، سر اس کا آسمانوں سے لگا ہوا ہے، اور اس کے زمین کے اوپر ہے، بڑا خوبصورت بت ہے،
جو بھی دیکھتا ہے ارشد کر اٹھتا ہے، اس نقطے پر ایک تاج آتا ہے۔ بادشاہ پھر تو نے دیکھا اس نقطے کے اوپر والا حصہ ہے یہ سونے کا ہے، نیچے والا حصہ چاندی کا ہے، اس سے نیچے والا حصہ تانبے کا ہے، اس سے نیچے والا حصہ مٹی کا ہے، تو نے یہ خواب دیکھا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، یہی دیکھا ہے۔ نہیں بادشاہ، ابھی تیرا کام مکمل نہیں ہوا، تو ایک وقت کے اس کو جمال سے پریشتا ہو چکا تھا، اچانک تو نے دیکھا آسمانوں سے بڑا پتھر آئے، بڑا پتھر آئے، اس بت کے سر پہ لگا، بت چکنا چور ہو گیا، بت ٹوٹ گیا۔ اب سونا چاندی کے اندر، چاندی تانبے کے اندر، تانبا مٹی کے اندر، ساری دھاتیں خرد مرد ہو گئی۔ تو حیران ہے، پریشان ہے، کیا سونے کو رد کرنا چاہو نہیں کر سکتے، چاندی کو باقی دھاتوں سے رد کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ اور پھر تو نے دیکھا جو پتھر آسمانوں سے آیا تھا اس پتھر نے پھیلنا شروع کر دیا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، روئے زمین پر وہ پتھر پھیل گیا، اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ بادشاہ نے دانتوں انگلی اڑائی، حیران ہے، کہتے ہیں دانیال مارنا چاہتا ہوں، میں نے تیرے جیسے آدمی کو جیل میں رکھا، ندامت ہو جائے گی بڑی بات ہوتی، لیکن ایسا ندامت ہی نہیں ہوتی کہ بے گناہوں کو ہم نے جیل کے اندر رکھا، بے گناہوں کا بھلا ہوا ستم ہوا، یہ جج ہے، یہ وہ جج ہے، وہاں سر کیے کرتے کا جواب دینا ہوگا۔ باہر ہے بھائی، بادشاہ کہتا واقعی میں نے یہی خواب دیکھا، لیکن مجھے بتا دو صحیح اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال فرماتے ہیں بادشاہ تو نے وہ بت لکھا اتنا بڑا، وہ بت پرست قوم ہے، بت پرست قوم ہے، تو نے دیکھا کہ کتا سونے کا، کچھ چاندی کا، کچھ پیتل کا، تانبے کا، کچھ مٹی کا۔ اس کا مطلب یہ ہے ظلم عام ہو جائے گا، ستم عام ہو جائے گا، شرک عام ہو جائے گا، غیروں کی پوجا عام ہو جائے گی۔ کوئی سونے کا بت بنائے گا، کوئی چاندی کا بت بنائے گا، کوئی تانبے اور پیتل کا بت بنائے گا، کوئی مٹی کا بت بنائے گا، کوئی ستوں اور انڈے کا بت بنائے گا۔ اس کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوں گے، اس کی منتیں مانیں گے، اس سے اولاد مانگیں گے۔ جب ظلم کا دورہ ہوگا، ستم کا دورہ ہوگا، شرک عام ہوگا، بت پرستی عام ہوگی، پھر ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام ہے نامی اس میں گرامی محمد ہوگا، کہہ صلی اللہ، جس کا نام ہے رام کی نامی اس میں گرامی محمد ہوگا۔ وہ ایسا دین لے کر آئے گا جس دین کو خدا کہے گا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ودین الحق ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ایسا دین لائے گا یہ دین کو اللہ سارے جھوٹے دینوں پر غالب کر دے گا۔ محمد کریم کے دین کا ڈنکا، محمد کریم کی ختم نبوت کا ڈنکا مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک مصطفیٰ کی ختم نبوت کا ڈنکا بجے گا، ختم نبوت کا جھنڈا لہرائے گا۔ تو میں نے عرض کیا میرے بھائیو، محبوب اٹھائے نہیں، محبوب کا تذکرہ پہلے، محبوب آئے نہیں، محبوب کا چرچا پہلے، اور میں تمہیں اللہ کا قرآن سناؤں۔ یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہے جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ یاد رکھو دنیا کے آخری پیغمبر میرے محبوب محمد کریم، اور بنی اسرائیل میں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے،
बात को समझना। हजरत इब्राहिम के कितने बेटे थे? 2। मेरे साथ बोला करो, कितने बेटे थे? 2। एक का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, एक का नाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। फिर इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से हजारों नबी तशरीफ लाए, हजारों रसूल तशरीफ लाए। फिर इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से, और वो सारे रसूल सारे नबी ये बनी इस्राइल की तरफ भेजे गए। बनी इस्राइल में से भी आए, इन्हीं के खानदान में से आए, इसहाक की औलाद में से। और दूसरा बेटा इब्राहिम का हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल की औलाद में से कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया। आया तो एक ही आया, जिसे उसने दल की लिए खास हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा कहते हैं। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं दूर न चला जाऊं, महबूब ने फरमाया ना, अल्लाह ने मुझे भेजने से पहले मेरे खानदान को भी चुना है, मेरे माँ बाप को भी चुना है। अल्लाह ने तमाम इंसानों, तमाम मखलूकात में से इंसानों को चुना, फिर इंसानों में से अंबियाए किराम को चुना, फिर अंबियाए किराम में से हजरत इब्राहिम को चुना, इब्राहिम के 2 बेटों में से हजरत इस्माईल को चुना, हजरत इस्माईल की औलाद में से बनु कनाना को चुना, बनु कनाना में से बनु कुरैश को चुना, बनु कुरैश में से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम में से अब्दुल मुत्तलिब को चुना, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से जनाब अब्दुल्लाह को चुना, और फिर अब्दुल्लाह से मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को चुना। कह लो सल्लल्लाहु। अल्लाह ने हजर ने सब पाक रखा, इतना पाक। तवज्जो करना, हजरत इब्राहिम तो शाम में है, हजरत इस्माईल को बचपन में छोड़ के आए थे कहां? जहां आज काबा मौजूद, बैतुल्लाह मौजूद है। हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल को वहां छोड़ के आए। फिर बात ये भी याद आ गई, हजरत हाजरा मिस्र के मुल्क के रहने वाली, मिस्र से इब्राहिम को मिली थी। इसलिए मेरे महबूब ने फरमाया, ओ मिस्र वाली का एहतराम किया करो, मिस्र वालों का अदब किया करो। मैं मोहम्मद करीम के वो नस्बी में रिश्तेदार है, ससुराली में रिश्तेदार है। मिस्र वाले मैं मोहम्मद के नस्ल के रिश्तेदार है, क्योंकि मेरी अम्मी हाजिरा मिस्र की थी। और फरमाया मेरा ससुराल भी है, क्योंकि मेरी दौलत मोहतरमा हजरत मारियम कुबतिया भी मिस्र की थी। इसलिए फरमाया मिस्र वालों का एहतराम किया करो कि मोहम्मद करीम का ससुराल है। मिस्र वालों का एहतराम किया करो, क्योंकि मोहम्मद करीम की अम्मा जान अम्मा हाजिरा वो मिस्र के रहने वाली थी। तो वहां हजरत हाजिरा हजरत इस्माईल को यहाँ के छोड़ा जात बैतुल्लाह मौजूद है। एक वक्त वो था, बैतुल्लाह का नाम निशान खत्म हो चुका था, बुनियादों में निगम दोबार आ चुका था, किसी को पता नहीं था। पहाड़ ही पहाड़ पे, धूप ही धूप थी, जंगल ही जंगल था, सहारा ही सहारा था, चट्टाने ही चट्टाने थी। फरमाया खलील जीते खलील जागरा डरे, हाजिरा इस्माईल को वहां छोड़ के आ गया। आप कहेंगे कितने पाए, वहां कोई आबादी नहीं थी। मैंने कहा का कुरान है 13वां पारा, खलील जब छोड़ के वापस होने लगे, खलील की जुबान पे आया, अल्लाह ने अपनी औलाद को छोड़ के जा रखा। बिबारिन बारिन ऐसी बानी में यहाँ खेती का नामो निशान नहीं, अभरनी का नामो निशान नहीं। और अल्लाह लगता है यहाँ पे इज्जत वाला घर है,
کیونکہ رحمت برستی مجھے نظر آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم شام کے اندر، حضرت اسماعیل مکہ کے اندر، اسماعیل جوان ہو گئے، شادی ہو گئی۔ ایک دن بعد کے دل میں خیال آیا ابراہیم کے، جاؤں اپنے بیٹے سے مل کے آؤں۔ حضرت ابراہیم ملک شام سے چلتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اسماعیل اسلام کی گھر والی دروازے پہ آئی، مند کلبان کون دروازے پہ؟ فرمایا بیٹا میں اسماعیل سے ملنا ہے۔ تو بہو کہتی ہے بزرگوں وہ گھر میں نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں طویل وغیرہ کے لیے۔ فرمایا اچھا بیٹا یہ بتلاؤ تمہارا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ باپ سے نہ پھر گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ کہنے لگی کیا بتاؤں اللہ والو، اسماعیل اسلام کو تبلیغ کے سواب کام بھی نہیں ہے، وہ تو کبھی تبلیغ میں نکل جاتے ہیں، کبھی بیان کرنے کے لیے چلے گئے، کبھی واض و نصیحت کرنے کے لیے چلے گئے، کبھی مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو بھوکے سو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو کی یہ بات سنی، فرمایا اچھا جب اسماعیل آئے میرا سلام کہہ دینا اور اسے کہنا تیرے گھر کی چوکھٹ تیری ہے، گھر کی چوکھٹ گھر کی دہلیز تیری ہے، اس کو تبدیل کر لے۔ حضرت ابراہیم واپس آ گئے، شام کا وقت ہوا، اسماعیل آئے، گھر والے نے بتایا آج ایک نورانی شکل والا آیا تھا اور اس نے مجھ سے یہ پوچھا، میں نے یہ بتایا، اس نے کہا اسماعیل کو سلام دینا اور کہنا تیرے گھر کی چوکھٹ تیری ہے، تبدیل کر دے۔ حضرت اسماعیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہے میری گھر والی یہ عام آدمی نہیں تھا، یہ میرا پاک ابراہیم خلیل اللہ، اور وہ پیغام دے کے گئے کہ تیری بیوی ٹھیک نہیں، طلاق دے دے، کسی اور شادی کر لے، اس لیے ناراض نہ ہونا، میں تجھے طلاق دے کے فارغ کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر خلیل اللہ کے دل میں خیال آئے جاؤں بیٹے سے ملاقات کر کے آؤں، پھر چلے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا آج بھی اسماعیل گھر میں نہیں ہے۔ آج پھر بہو سے بات ہوئی، فرمایا بتاؤ کیسا گزر بسر ہے؟ کہنا کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کام ہے، اللہ نے کبھی بھوکا سنایا ہی نہیں۔ جو خدا پتھروں میں کیڑوں کو رزق دیتا ہے وہ خدا جنگل بیابان میں ہمیں بھی کھلاتا پلاتا ہے۔ فرمایا اچھا جب اسماعیل آئے اسے میرا سلام کہہ دینا اور انہیں کہنا تیرا دروازے کی دلیل بالکل ٹھیک ہے، قابل رکھنا۔ جب حضرت اسماعیل واپس آئے، گھر والی نے پھر سارا واقعہ سنائے۔ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں یہ میرا باپ ابراہیم خلیل اللہ تھے جو کہہ کے گئے تیری بیوی بالکل صابرہ شاکرہ ہے، اس کو کبھی اپنے سے جدا نہ کرنا۔ اب سوال ہوا اللہ کے دربار میں، الہ العالمین حضرت اسماعیل کی پہلی بیوی نے جھوٹ تو نہیں بولا، حالات یہی تھے، کبھی مل جاتا تھا کھا لیتے تھے، کبھی نہیں ملتا تھا بھوکے سو جاتے تھے، اس نے جھوٹ تو نہیں بولا۔ اللہ کے حکم پر سے اعلان تو کروا دیا، فرمایا بالکل ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولا، لیکن ایسا جملہ تو بولا جس جملے سے بے صبری کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ عام عورت کہہ دیتے میں خدا کبھی بھی اس کا معاہدہ نہ کرتا، لیکن اسماعیل کی اولاد سے میں نے صبر کرنے والوں کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا، اس لیے میں نے اس خاندان کو اتنا صاف رکھا کہ ایسی عورت بھی اس خاندان کا حصہ نہ بنے جس کی ظاہری بات سے بے صبری کا شبہ پیدا ہوتا ہو۔ اب یہاں سے اندازہ لگاؤ جس سلسلہ نسب میں میرے محمد کریم آئے وہ کتنا پاک تھا،
کتنا مقدس تھا، کتنا مطہر تھا، کتنا پاکیزہ تھا، اس لیے محبوب نے فرمایا قدرت کے اندر میں محمد کریم کی جان ہے، میری ماں آمنہ سے لے کر اماں حوا تک، میرے ابا عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک، جن پشتوں میں میں آیا ہوں، جن رنگوں میں میں آیا ہوں، میری نانیوں میں سے کوئی نانی بدکارا نہیں، میرے درمیان میں سے کوئی داتا بدکار پیدا نہیں ہوا۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ کا قرآن 19واں پارہ سورۃ الشعراء، اللہ کہتا ہے میرا محبوب وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم تجھے ساجدین میں تبدیل کرتے رہے، کبھی آدم کی گوشت میں، کبھی نوح کی پیشانی پر، کبھی شیش کے پیشانی پر، کبھی ابراہیم، پھر کبھی اسماعیل، اس طرح محبوب وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، تو رہا، تیرا خاندان بھی پاک ہے۔ میں نے کہا محبوب ابھی تشریف نہیں لائے، چرچا پہلے سارے عیسائی سامنے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کھڑے، اللہ کا سچا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جو ایک وقت نبی بن کر آیا تھا، اب دوبارہ نبوت کے ساتھ ساتھ محمد کا امتی کی حیثیت سے بھی تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر لانا جاؤں ٹائم کا خود ہو گیا۔ اللہ کا قرآن سورۃ الحشر اکمال وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، فرمایا میرا محبوب اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، او یعقوب کی اولاد، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف عیسیٰ اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو قرآن تعلیموں کی تصدیق کرتا ہوں۔ موسیٰ بھی سچے تھے، موسیٰ کے آنے والی تورات بھی سچی تھی، اور اس کو پہلے کی تصدیق کر رہا ہوں۔ ایک خوشخبری بھی سن لو۔ میں نے کہا وہ خوشخبری کیا ہے؟ جواب آیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، لام دو ذلن، لام دو ذبلن، لام دو ذلن، لام دو فشلن، جب یہ لن کا نون نہیں ہے لیکن آواز نون کی ہے، نون دو ذلن، نون کی آواز ہے، نون نون ذلن اور نون دو ذلن، لام دو ذلن، آواز نون کی لے رہا ہے۔ اس کو لام تنویر کا نون تنویر کا کہتے ہیں، اور یہ کبھی کمی بتانے کے لیے آتا ہے، کبھی عظمت بتانے کے لیے آتا ہے، کبھی بتانیوں کو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، معراج کروائی لیلا، رات کے تھوڑے حصے میں۔ یہ دو زبروں نے تنوین نے کہا تھوڑی رات لگی، اور مصطفیٰ نے جایا برسول، دو زیریں تنوین آ گئی۔ ایسا رسول آئے گا عظمت مقام شان والا، ساری کائنات کی نگاہیں نیچے رہ جائیں گی، نہ اس کے حسن کی کوئی تعریف کر سکے گا، نہ اس کی کوئی سیرت بیان کر سکے گا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی، آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، اسمہ احمد، اس کا نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ میرے محمد تشریف لے آئے، حسن ایسا کوئی بیان نہ کر سکے، صورت ایسی کو بیان نہ کر سکے، سیرت ایسی کو بیان نہ کر سکے۔ کسی نے کہا نا اس قدر ہے بنایا
ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے بلند آواز سے کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے او دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا نالین عرشاں تے پا جان دے جیندی زلفاں نوں واللیل آکھے خدا والقمر پیشانی تے رخ والضحا جیندی زلفاں نوں آپ بھی میرے ساتھ کہو جیندی زلفاں نوں واللیل آکھے خدا والقمر پیشانی تے رخ والضحا او نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں جیندی تاریخ قرآن سنا جان دے ولادت با سعادت انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ کے اندر بیان کریں گے اور قسط وار انشاءاللہ العزیز یہ عنوان چلتا رہے گا کوشش کریں گے نبوت والا 23 سالہ دور نبوت جو ہے اس کا کچھ حصہ بیانات کے اندر آ جائے اللہ تبارک و تعالی محبوب کی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے